اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو جو بندی بنایا گیا، ان پہ کیس لگایا گیا، ایسی انہوں نے کون سی بات کر دی تھی؟ سب کے سب میدان میں اتر کے آؤ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں، ہندوستان کے جانے مانے عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، جن کو آپ کئی دن سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سماعت کر رہے ہوں گے، اور جو ہے ان کی نیو اپڈیٹ کے لیے ہمارے پاس بھی کئی سارے کمنٹ آتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ لائیے تھوڑی سی جانکاری میں آپ کو بھی دے دوں، کیونکہ حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ اس ذات کا نام ہے جن کی سپورٹ میں قریب تمام خانقاہیں اور تمام علماء ایک طرف ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے یقیناً اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو یا اپنے گھر کو اونچا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے پرچم کو اونچا کرنے کا کام کیا ہے۔ اور یہ بات حق ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے پرچم کو اونچا کرنے کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو اور اس کی عزتوں میں چار چاند لگا دیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جس دن سے اریسٹ ہوئے ہیں، اسی دن سے ہم نے دیکھا ہے بڑے علماء، وہ علماء جو مسلک کے اعتبار سے آپس میں اختلافات ان کے اندر ہیں، لیکن الحمدللہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں، اور یہ اعلان ہو رہا ہے مسلک اپنی جگہ ہے، ہم اپنے مسلک کو مانیں، آپ اپنے مسلک کو مانیں، لیکن جب بات عزت کی آ جائے گی، جب بات ناموس کی آ جائے گی، تو ہم سب ایک ساتھ ہیں اور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو ہم رہا کرائیں گے۔ ابھی حال ہی میں ایک بہت اہم خبر حضرت خواجہ خواجگان مالک ہندوستان عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ سے آتی ہے۔ وہاں کے خداموں نے اعلان کیا ہے، اب سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ بریلی شریف درگاہ سے اعلان ہوا، مہرارہ شریف درگاہ سے اعلان ہوا، بلگرام شریف سے اعلان ہوا، کئی ساری خانقاہوں سے اور علماء دین نے اعلان کیا تھا، لیکن ابھی جو ہے اجمیر شریف جو ہندوستان کے بادشاہ کی بارگاہ ہے، جو ہندوستان کے بادشاہ ہیں، ان کی بارگاہ سے اعلان ہوا ہے، اور وہاں کے خداموں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم تمام لوگ جو ہیں حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے ساتھ ہیں۔ اور اس بات سے انہوں نے آگاہ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ ہاں ہمارے یا آپ کے کسی کے مسلکی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بات دین کی آئے گی تو ہم سب ایک ساتھ ہوتے نظر آئیں گے۔ اور اجمیر شریف سے یہ بھی اعلان ہوا ہے کہ تمام مومنین کو قانون کے دائرے میں رہ کر، جو ہمیں سنویدھان اجازت دیتا ہے، اس کے دائرے میں رہ کر ہم اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی حسب حیثیت کے حساب سے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں، لیکن یاد رہے قانون کے دائرے میں رہ کر، کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اور یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک سے پیار کرو، وہاں کے قانون سے پیار کرو۔ تو قانون ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ جیسے بریلی شریف سے اعلان ہوا اور دیگر خانقاہوں سے اعلان ہوا، تو ہم سوشل میڈیا کو اگر جو ہے سوشل میڈیا پہ اگر ہم رہتے ہیں تو ہم بھی اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، اور جو ہے ان تمام لوگوں سے کہیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، ہماری کہیں سے کہیں تک کوئی رسائی نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان سے کہیں گے میرے بھائی، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی طاقت نہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کی رسائی اتنی نہیں ہے، تو کم سے کم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں، اپنی مسجدوں میں جائیں، نمازیں پڑھیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر حضرت کے لیے اور دیگر ان مومنین کے لیے دعائیں کریں جن پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اتنے دین سے پھر گئے ہیں کہ ہم ایک وقت کی نماز پڑھ کر اپنے علماء کے لیے یا اس قوم کے لیے جو جس قوم کو ملک ہندوستان یا اور دیگر ملکوں میں پریشان کیا جا رہا ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ دعا کیا کریں، پنجتن پاک کا صدقہ دے کر، وسیلہ دے کر اللہ کریم کی بارگاہ تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی
ہماری زبان اس لائق نہیں ہے، ہماری حیثیت یہ نہیں ہے، لیکن ہم جن آقاؤں کا مانتے ہیں، ہم جن آقاؤں کے سائے میں رہتے ہیں، ان کا نام اتنا بڑا ہے، ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ جب ہم ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھیجیں گے، کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ پر یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہماری دعاؤں کو ہمارا پروردگار ضرور قبول فرمائے گا۔